میرا گزر ایک ریڈی دان سے ہوا جو کہ نارملی فروٹ وغیرہ بیچ رہا ہوتا تھا۔ میری اس سے گپ شپ بھی تھی اور وہ یہ اس بات سے جانتے ہوئے میں نے اس سے ایک پریشانی کی ریزن پوچھی۔ میں نے کہا کہ آج آپ ذرا پریشان لگ رہے ہیں اور آج اس کی ریزن کیا ہے؟ تو ریڈی دان نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ واٹس ایپ اپنی نیو فیچرز کو متعارف کرا رہا ہے جس میں ہماری یا میری یا آپ کی پرائیویسی کو واٹس ایپ متاثر کرے گا۔ تو میں نے اس بات کو ریئلائز کیا کہ کس طرح ایک عام آدمی، ہر زندگی کے ہر طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والا آدمی واٹس ایپ کی پرائیویسی کو لے کے کس حد تک پریشان ہے یا اس کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہے۔ شاید عام آدمی کو اس سے اتنی دلچسپی بھی نہیں تھی یا عام آدمی کو اس کے بارے میں جاننا بھی نہیں تھا، لیکن چونکہ میڈیا کی ہائپ کی وجہ سے میڈیا پہ یہ بات بہت زیادہ ڈسکس کی گئی، جس کی وجہ سے ایک عام آدمی کو بھی اس بابت پریشانی کا سامنا ہوا کہ وہ واٹس ایپ میں اگر تبدیلی رونما ہوتی ہے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ تو تو آج ہم اس ویڈیو میں اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ واٹس ایپ بیسیکلی کیا کرنے جا رہا تھا جس نے اس کو مؤخر کر دیا۔ واٹس ایپ اپنی ایک نئی پالیسی کو متعارف کرانا چاہ رہا تھا جس میں میرا یا آپ کا ڈیٹا ایک اسپیسیفک ٹارگیٹڈ پوائنٹ کے طور پہ بزنس پرپز کے لیے یوز کیا جاتا تھا۔ اب واٹس ایپ ایسا کیوں کرے گا کہ جب میرا یا آپ کا ڈیٹا جو کہ آلریڈی سیکیور سمجھا جاتا تھا، وہ واٹس ایپ کیوں اپنے بزنس پرپز کے لیے یوز کرنا چاہ رہا تھا؟ اصل بیسیکلی ریزن یہ ہے کہ میں اور آپ آج جس دنیا میں رہ رہے ہیں اور ہم بہت سی ایپس ایسی ہیں جو ہم روزمرہ ڈیلی بیسس پہ استعمال کر رہے ہیں اور وہ ہمیں فری میں اویلیبل ہیں۔ ہم ان کو چاہیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ہمارے پلے اسٹور پر موجود ہیں، اور اگر ہم ان کو چاہیں ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام ایپس جو ہمیں آج فری میں اویلیبل ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مکمل طور پہ فری میں اویلیبل ہیں؟ جی بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے بھی کچھ بزنسز ان کے چھپے ہیں، کچھ ہماری پرائیویسی ڈیٹا بھی وہ لیتے ہیں، اس کے بعد ہمیں یہ تمام ایپس فری میں اویلیبل ہوتی ہیں جو کہ ہمیں معلوم نہیں۔ تو پھر ہم واٹس ایپ کو لے کے کیوں اتنے پریشان، یا واٹس ایپ کو لے کے اتنا کیوں اپنے آپ کو یہ ریئلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید کہ ہماری پرائیویسی کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جس شہر میں یا جس علاقے میں اور آپ رہائش پذیر ہیں، تو شاید واٹس ایپ کو ہماری کسی پرائیویسی سے کوئی کنسرن بھی نہیں ہے، چونکہ اگر واٹس ایپ اپنی پرائیویسی میں جو چیزیں شامل کر رہا ہے، اس میں پہلی بات تو یہ کنفرم ہے کہ واٹس ایپ میرے آپ کے میسیجز، ویڈیو کالز یا اس طرح کی جتنی پکچرز ہم شیئر کرتے ہیں وہ اس پرائیویسی میں شامل نہیں تھیں جو چینج کی جانی تھیں۔ لیکن پھر بھی ہمارے ہاں واٹس ایپ کا جو فیچر متعارف کرائے جاتے ہیں اس میں نہ تو بزنس کے ریلیٹڈ کوئی چیزیں ہیں، نہ تو آج ہم واٹس ایپ پہ منی ٹرانسفر کے طریقوں کو جانتے ہیں یا منی ٹرانسفر کے جو ریکارڈ ہیں ان کو رکھنا چاہتے ہیں، نہ ہمارے پاس یہ ریکارڈ اویلیبل ہے۔ واٹس ایپ کے فیچر یہاں پر اتنا زیادہ موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم واٹس ایپ کو لے کے اس لیے زیادہ پریشان تھے کہ شاید ہماری کوئی پرائیویسی یا ہماری کال جو ہم فیملی کو کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی بھی جگہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ریکارڈ کیا جائے گا۔ جی نہیں، واٹس ایپ اگر ایسا کرنا چاہ رہا تھا تو جسٹ اس کا مقصد یہ تھا کہ واٹس ایپ بزنس پرپسز کے لیے کچھ اسپیسیفک لوگوں کو ڈیٹا اکٹھا کر کے، ڈیٹا کس طرح کا ڈیٹا کہ آپ کا موبائل کون سا ہے، آئی پی ایڈریس کیا ہے، آپ کہاں پہ رہتے ہیں، آپ کا موبائل نمبر کیا ہے، آپ کا کنٹیکٹ کیا ہے، آپ کیا بزنس کیا کرتے ہیں، کیا آپ کا، یہ چیزیں بیسک انفارمیشن واٹس ایپ شیئر کرنا چاہ رہا تھا فیس بک کے ساتھ۔ اس سے ہوتا کیا؟ اس سے ہوتا یہ کہ کچھ اسی ڈیٹے کو لے کے اسپیسیفک ٹارگیٹڈ بیسس پہ بزنس پرپز کے لیے ڈیٹا یوز کیا جاتا ہے اور اسپیسیفک اور ٹارگیٹڈ لوگوں کو کنٹیکٹ کیا جاتا ہے اپنے بزنس پوائنٹ آف ویو سے۔ گو کہ مجھے اور آپ کو بزنس پوائنٹ آف ویو سے کوئی بھی کنٹیکٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی ہم واٹس ایپ کو لے کے اس حد تک پریشان رہے، اور ہم بہت سی ایپس جیسا کہ آپ گوگل، آپ ہر موبائل کی آج پہچان ہے، ہر موبائل کی جان سمجھا جاتا ہے، اور ہر موبائل میں وہ فری میں انسٹال ہے، فری میں موجود ہے۔ لیکن اگر آپ نے غور کیا ہو کہ کبھی آپ نے کسی اچھے ریسٹورنٹ یا کسی اچھی پلیس کا وزٹ کیا ہو، کسی اچھی یونیورسٹی کا وزٹ کیا ہو، کسی ریسٹورنٹ کا وزٹ کیا ہو، تو گوگل آپ سے سوال پوچھتا ہے، آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ اس علاقے میں موجود ہیں یا اس علاقے میں گئے تھے، تو وہ جگہ آپ کو یا وہ ریسٹورنٹ یا وہ یونیورسٹی یا وہ پوائنٹ آپ کو
وہ کیسا لگا، اس کو آپ کتنا ریٹڈ کریں گے یا کتنا آپ اس کو سٹار پرووائڈ کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے گوگل کو یہ نہیں بتایا تھا کہ میں وہاں جا رہا ہوں یا میں وہاں پر موجود ہوں، لیکن گوگل کو پھر بھی یہ معلوم ہے کہ میں وہاں پر ہوں آلریڈی ہماری، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آلریڈی ہماری پرائیویسی یا ہم جس چیز سے ڈرنا چاہ رہے تھے وہ تو آلریڈی گوگل کے پاس موجود ہے اور باقی جتنی بھی فری ایپس ہیں ان میں موجود ہے۔ تو اب اینڈ پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فار ایگزامپل اگر ہم کسی دوسری ایپس کی طرف چلے بھی جاتے ہیں، وہ تمام ایپس جو متبادل سمجھی جاتی ہیں واٹس ایپ کے، اگر ہم ان کی طرف چلے بھی جاتے ہیں تو کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ جب وہ اپنے بزنس پوائنٹ آف ویو سے اپنے بزنس پہ پیک پہ پہنچیں گی وہ بھی یہی حرکت نہیں کریں گی جو واٹس ایپ کرنے لگی ہے؟ تو اس سے مجھے یا آپ کو بالکل فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اور وہ تمام لوگ جو کالز یا ویڈیوز یا بیرون ملک میں رہنے والے لوگ ہیں اپنے لوگوں سے کنٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو بالکل بھی ان کو واٹس ایپ کے اس فیچر سے یا اس تبدیلی سے بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ گو کہ اس کی ڈیڈ لائن 8 فروری تھی، لیکن اس واٹس ایپ نے اس کو مؤخر کر دیا غیر معینہ مدت کے لیے۔ اب معلوم نہیں کہ یہ پالیسی کا امپلیمنٹ کب ہوگا، لیکن جب بھی امپلیمنٹ ہوتا ہے آپ کو اس سے بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کی پرائیویسی آلریڈی بہت سی ایپ کے پاس موجود ہے۔ جیسے کہ آپ مختلف قسم کی ویب سائٹ جب کھل نہیں رہی ہوتی تو آپ آئی پی ایڈریسز کو یوز کرتے ہو، آپ اس میں مختلف ایلے حجت کو یوز کرتے ہو جس سے ان کو آپ اوپن کرنے کی کوشش کر رہے ہو، تو مختلف قسم کی اس معاملے میں آپ اپنی موبائل میں ایپ کو سٹور کرتے ہو۔ تو جتنی بھی ایپس آپ موبائل میں سٹور کرتے ہو وہ آپ کو فری میں اویلیبل ہیں، تو جی آپ کو وہ فری میں بظاہر اویلیبل ہیں لیکن حقیقت میں وہ فری میں اویلیبل نہیں ہوتی۔ تو نارملی ویسے بھی اگر آپ موبائل یوز کر رہے ہیں تو آپ موبائل کا استعمال اس حد تک محدود اور کیلکولیٹڈ ہونا چاہیے کہ کل آپ کا موبائل آپ کو اس پرائیویسی سے ہٹ کر کسی کے ہاتھ لگ جاتا ہے، چوری کیا جا سکتا ہے۔ چوری اگر ہو جاتا ہے تو اس میں ایسا ڈیٹا نہیں ہونا چاہیے جو آپ کے لیے کل پریشانی کا باعث بنے۔ تو اب موبائل کو آپ سیف کیسے رکھ سکتے ہیں اور موبائل کے سیفٹی پروسیجرز کیا ہیں، کس طرح آپ اگر موبائل اپنا فروخت کرنا چاہتے ہیں مارکیٹ کے اندر اپنا یوز شدہ موبائل، تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ آج بہت سی ایپس ایسی موجود ہیں کہ جو آپ کا کھویا ہوا ڈیٹا ریکور کر دیتی ہیں، جو آپ کا موبائل میں تھا آپ اس کو ریکور کر سکتے ہیں، لیکن آپ ایسے کیا پروسیجر کو اڈاپٹ کریں گے کہ وہ کھویا ہوا ڈیٹا آپ کوئی واپس نہ لا سکے؟ تو اس کے لیے انشاءاللہ سی یو نیکسٹ، انشاءاللہ ہم ایک ایسی ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم اس بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تمام انفارمیشن ویڈیو کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کا آئیکن پہ کلک کیجئے، تمام انفارمیٹیو ویڈیو جو آپ جاننا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو ملیں گی۔ دیٹس اٹ، سی یو نیکسٹ۔